أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دے دیے گئے، لعلکم تتقون، کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے ہی جیسے تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ قرآن پاک کی ہر آیت اور ہر لفظ وسیع مفہوم رکھتا ہے، بڑی اس میں گہرائی ہوتی ہے۔ یہاں تین باتیں اس آیت کے تحت عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بڑے محبت کے انداز میں خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھے اپنا رب مانا ہے، میں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آمنو میں بڑی چاشنی اور مٹھاس ہے۔ جس طرح باپ اپنے بیٹے کو بات کہتے ہیں، بیٹے، پیارے بیٹے، عام گلی محلے کے بچے کو آپ اس انداز سے، اس اعتماد سے، اس حجت کے ساتھ بات نہیں کر سکتے جتنا آپ اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں۔ اس میں چاشنی بھی ہے، اعتماد بھی ہے، حجت بھی ہے۔ وہ اگر بات نہ مانے تو پھر ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے، کیونکہ اپنا بیٹا جو ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی ایمان والوں کے ساتھ اسی مٹھاس اور محبت کا معاملہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو مجھ پر ایمان لائے، جنہوں نے مجھے اپنا معبود سمجھا، مجھے اپنا رب سمجھا، مجھے اپنا رازق و خالق و مالک سمجھا، ہر چیز کا مالک سمجھا، میں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو ہم سب الحمدللہ انہی لوگوں میں ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار عالم اللہ رب العزت کو خالق و مالک سمجھا ہے، معبود برحق سمجھا، رازق سمجھا۔ سنتوں کا ٹائم دیا جائے گا۔ صلی اللہ علی النبی الامی۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ تم پر میں رب ہونے کی حیثیت سے، رب جو ہوں، جس طرح باپ کہتے ہیں نا، باپ ہوں نا، آپ کو یہ کام ذمہ لگا رہا ہوں، تو بیٹا اگر لے تو لال کرے تو کیا کہتے ہیں؟ باپ جو ہوں، یار میں یہ بات آپ سے کہہ سکتا ہوں۔ ماں کوئی بات کہے تو کہ امی ہوں نا، پساؤ تو کڑوی دوائی امی پلاتی ہے، یا ٹیکا لگوانے جاتی ہے، بچہ پریشان ہوتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے۔ ماں کیا کہتی ہے؟ امی ہوں نا، کہ اس کو نقصان مت سمجھ۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض ہوئے۔ یہ آزمائش صرف تم پر نہیں آئی، پہلی امتوں پر بھی آئی ہے۔ ہر امت پر روزے فرض ہوئے۔ یہ الگ بات ہے کہ ترتیبات، روزے کے اوقات اور روزے کی تعداد مختلف رہی ہے، لیکن ہر امت پہ روزہ رہا ہے۔ اور جب آزمائش عام ہو جائے تو ہلکی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ خیال ہوتا کہ یہ صرف ہم پر ہی لازم ہے تو پریشانی بڑھ جاتی کہ ہم پر بڑی آزمائش آ گئی۔ فرمایا کہ کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلو پر بھی فرض کیا گیا۔ ہر امت جب یہ کام کرتی آئی ہے تو تمہیں کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ پہلی امتوں کے روزے اس امت کے روزے سے مشکل تھے۔ ان کے طویل روزے تھے، کئی امتوں پر 24 گھنٹے کے روزے تھے،
مغرب کے ٹائم افطاری بھی ہے اور مغرب کے ٹائم سحری کرنی ہے، یعنی سونے سے پہلے پہلے جس نے کھا پی لیا کھا لیا، اگر آنکھ لگ گئی تو بس پھر کھا نہیں سکتے تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا دن بھر کے کام کاج کے تھکے ہوئے افطاری کر کے سو گئے، یا مغرب پڑتے ہی ان کو نیند آ گئی، کچھ کھانے پینے کو دیر تھی، آنکھ لگ گئی تو بس پھر اب کچھ نہیں کھا پی سکتے، اب اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ بڑا مشکل روزہ تھا، اس امت پر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی۔ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، صبح تک کھاتے پیتے رہو، کتنی آسانی ہے۔ تیسری بات فرمایا یہ روزے کیوں مقرر کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کیا چیز ہے؟ یہ باطنی طہارت ہے کہ انسان روحانی طور پہ باطنی طور پہ پاک ہو جائے، سال بھر اپنے باطن پہ توجہ دینے کا موقع کم ملتا ہے دنیاوی مشاغل کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے ایک مہینے کا نصاب رکھ دیا کہ جو بندہ ایک مہینہ اپنے کو رمضان کے حوالے کر دے، اپنے کو رمضان کے حوالے کر دے تو رمضان اس کو دھو کر پاک صاف کر دے گا۔ جس طرح دھوبی کے پاس کپڑا کیوں دیا جاتا ہے؟ تاکہ وہ اس کو دھو کر پاک صاف کر دے۔ سروس اسٹیشن والے کو گاڑی کیوں دی جاتی ہے؟ کہ گاڑی کو وہ دھو کر بالکل صاف ستھری بنا دے۔ اسی طرح بھائی لعلکم تتقون میں بھی یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ تم پاک صاف ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت کو پاک صاف انسان پسند ہے، بھی گندا انسان پسند نہیں ہے، اور یہی مزاج ہمارا بھی ہے۔ آپ کے گھروں میں بچے ہیں، بچہ مٹی میں لتھڑا ہوا میلا کچیلا پیخانہ لگا ہوا، اس کو آپ نہیں اٹھاتے، بیوی کو آنکھیں دکھاتے ہیں یہ اتنا گندا کیوں ہوا بیٹھا ہے، میں نے اس کو اٹھانا تھا۔ بیوی فوراً اس کو نہلا دھلا کے پاک صاف کر دیتی ہے، پھر اس کو سینے سے لگاتے ہیں۔ ہم بھی تو گندا انسان پسند نہیں کرتے، گندی چیز پسند نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت جو ہمارے خالق و مالک ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے جب میرے پاس آئیں تو پاک صاف ہو کر آئیں، گندے اور میلے کچیلے ہو کر نہ آئیں۔ اور پاک صاف کرنے کا ایک قدرتی نظام بھی سالانہ طور پر اللہ نے ایک کورس رکھ دیا، اور وہ کورس رمضان کا ہے، لعلکم تتقون۔ گویا کہ رمضان المبارک یہ روحانی دھوبی ہے۔ دھوبی جس طرح کپڑے کو پاک صاف کر دیتا ہے، اس کو برش بھی لگاتا ہے، پتھر پہ اس کو مارتا بھی ہے، کیمیکل بھی ڈالتا ہے، اس کو کپڑے کو مشقت سے گزرنا پڑتا ہے، پانی کی مشقت، رگڑے کی مشقت، کیمیکل صابن کی مشقت، پھر استری کی مشقت، ان مشقتوں سے گزر کر کپڑا چمکدار صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو انسان بھی اگر رمضان کی مشقتیں برداشت کر لے تو یقیناً وہ باطنی طور پہ پاک صاف ہو جاتا ہے، اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک روحانی دھوبی ہے، یا یوں کہیے کہ رمضان المبارک روحانی سروس اسٹیشن ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کپڑا دھوبی کے مکمل حوالے کر دیا جائے۔ اگر مکمل دھوبی کے حوالے نہیں کریں گے کپڑا صاف نہیں ہوگا۔ تو رمضان تو دھوبی ہے، لیکن اپنے آپ کو پورا رمضان کے حوالے کرنا ہوگا۔ اور پورا رمضان کے حوالے کیا ہے؟ کہ اپنی زبان بھی رمضان کے حوالے، اپنی آنکھیں رمضان کے حوالے، اپنے ہاتھ پاؤں رمضان کے حوالے، شرمگاہیں رمضان کے حوالے، اپنی ذرائع آمدن وہ بھی رمضان کے حوالے، کان رمضان کے حوالے، کہ ان اعضاء سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ ہماری آنکھ میں بھی رمضان کھڑا ہو، غلط نہ دیکھیں، چاہے گلی محلے میں ہو یا موبائل پر ہو، آنکھ میں رمضان ہوگا تو موبائل پر بھی غلط نہیں دیکھیں گے۔ زبان میں رمضان ہے کہ غلط بولنا نہیں،
اور زبان کو تلاوت میں، ذکر میں، درود شریف میں، کلمات خیر میں استعمال کرنا ہے۔ کانوں میں بھی رمضان ہو کہ کانوں سے غلط بات نہیں سننی، غیبت نہیں سننی، گانا، میوزک، فضول باتیں نہیں سننی، یہ رمضان کا نصاب ہے۔ اور رزق حلال، حرام اور مشتبہ غذا سے جو سحری افطاری ہے، حدیث پاک میں ہے کہ بھوکے پیاسے رہنے کے سوا اس کو کچھ نہ ملے گا۔ اور اسی طرح رات کی عبادت کے اعتبار سے اپنے پورے بدن کو رمضان کے حوالے کرنا ہے۔ 20 تراویح، 1.5 گھنٹہ، پونے 2 گھنٹے اپنے جسم کو تھکانا ہے اللہ کی خاطر۔ تو تیسری بات یہی کہ جس نے اپنے کو پوری طرح رمضان کے حوالے کر دیا تو پکی ٹھکی بات ہے، گارنٹی شدہ نسخہ اللہ رب العزت کا، لعلکم تتقون، کہ وہ تمہیں پاک کر دے گا۔ اب رمضان آ کے گزر جاتا ہے، ہمیں پاکیزگی نہیں ملتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو رمضان کے مکمل حوالے جو نہیں کرتے، ہم بس رواجی طور پہ، رسمی طور پہ چند کام کر لیتے ہیں۔ بہت سا مجمع تو وہ بھی نہیں کرتا، بہت سا طبقہ ایسا بھی ہے وہ اپنے کو مسلمان کہلاتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ مسلمان ہے یا نہیں، بغیر شرعی عذر کے روزہ خوری بھی کرتے ہیں، نماز بھی چھوڑتے ہیں، گڑبڑیں بھی کرتے ہیں۔ رمضان کے حوالے نہیں کیا تو نتیجہ کیا ملے؟ اور رسمی طور پہ روزہ رکھ لیا اور کبھی کبھار تراویح بھی پڑھ لی، وہ فائدے سے تو خالی نہیں ہے، لیکن جو دھوبی کپڑے کو دھو کے رکھ دیتا ہے، سروس اسٹیشن والا گاڑی چمکا دیتا ہے، تو رمضان اس طرح ہمیں نہیں چمکائے گا جب تک اپنے کو پوری طرح رمضان کے حوالے نہ کریں گے۔ اللہ رب العزت پورے آداب کے ساتھ رمضان